بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید نام سنا ہے نا بادشاہ کا؟ ہارون رشید ایک مرتبہ تخت پر بیٹھا تھا اور حضرت امام مالک آپ بھی ایک جگہ بیٹھے تھے اسی سلطنت ہاؤس میں۔ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا، حضرت یہ بتائیے اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ ہارون رشید کا سوال دیکھیے، امام مالک سے پوچھ رہا، حضرت یہ بتائیے اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا، تو بادشاہ ہے، تیرا دماغ بھی خراب ہے، کیسے سوال پوچھ رہا؟ یہ کوئی سوال ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں حضور میں نے سوال پوچھا ہے تو اب جواب دو۔ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے جواب چاہیے تو تخت سے اتر، تخت پر بیٹھا ہے تو بادشاہ ہے، تخت سے اتر۔ کہا تخت سے اتروں پھر؟ کہا تخت سے اتر جا، اس تخت پر میں بیٹھوں گا، تو تخت سے اتر جا اور اس تخت پر، تیرے بادشاہی کے تخت پر میں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ، اور بادشاہ اپنا تخت چھوڑ دے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تجھے تیرے سوال کا جواب چاہیے تو تخت سے اتر جا، مجھے بٹھا دے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بادشاہ تھا، تخت سے اتر گیا۔ حضرت امام مالک تخت پر بیٹھے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا، ہاں بادشاہ اب زمین پر بیٹھ، اب تو تخت پر نہیں زمین پر بیٹھ۔ ہارون رشید زمین پر، امام مالک تخت پر، بادشاہ زمین پر ہے اور امام مالک تخت پر بیٹھے ہیں۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد امام مالک نے پوچھا، اے ہارون رشید بتا تیرا سوال کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا، حضرت یہ بتائیے اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت امام مالک نے تخت پر بیٹھ کر، ہارون رشید اللہ اس وقت ہارون رشید کو سمجھا رہا ہے۔ تخت پر بیٹھ کر امام مالک نے ارشاد فرمایا، اے ہارون رشید اللہ اس وقت ہارون رشید کو سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پر بیٹھنے کے بعد گھمنڈ مت کرنا، اس تخت پر بیٹھنے کے بعد گھمنڈ مت کرنا، ورنہ اللہ کو چند سیکنڈ لگتے ہیں ہارون رشید کو نیچے اتار دے، امام مالک کو اوپر بٹھا دے۔ اللہ کے لیے چند سیکنڈ لگتے ہیں بادشاہ کو زمین پر بٹھا دے اور امام مالک کو تخت پر بٹھا دے۔ سب کچھ تو اللہ کے دستے قدرت میں، سب کچھ اللہ کے دستے قدرت میں، ہمارے دل بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہیں۔ جب یہ دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے تو پھر اللہ کو راضی کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارے دل کو ضرور سکون عطا فرمائے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے اور دل بے چین ہو جائے، دل مضطرب ہو جائے، دل پریشان ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، آج ہم جو دنیا کے پیچھے چلے جاتے ہیں، دنیا 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 کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، روزی کے پیچھے رزاق کو جو ہم بھول جاتے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جب اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ اٹھایا ہے؟ جو اللہ بندوں کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ بندے کو رزق نہیں پہنچا سکتا؟ ماں کے پیٹ میں دیکھ لیجئے، وہاں کوئی وسائل نہیں، بچہ جب 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے کوئی وسائل نہیں، ایک خالق کائنات کی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو غذا پہنچاتی ہے۔ اللہ جب ماں کے پیٹ میں رزق پہنچا سکتا ہے تو زمین پر پیدا کرنے کے بعد اللہ رزق نہیں پہنچا سکتا؟ ہم روزی کے پیچھے رزاق کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، غالباً اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید، بہت اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں۔ ایک آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا بھی آنے لگا۔ بڑھاپے کے وقت آپ ایک مرتبہ حدیث پڑھ رہے تھے تو حدیث پڑھتے پڑھتے ایک سرکار کی حدیث پر نگاہ پہنچی کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نکاح کی عمر کو نہ پہنچا ہو، اس کا انتقال ہو گیا، یا تو نکاح کی عمر کو پہنچا اور کسی سبب اس نے نکاح نہ کیا اور اس دنیا سے اگر ایمان کے ساتھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا جنت میں نکاح فرمائے گا۔ جب آپ نے یہ حدیث پڑھی تو دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یار میں نے تو زمین پر نکاح کیا نہیں ہے، زمین پر میں نے نکاح نہیں کیا ہے تو اللہ جنت میں میرا نکاح تو فرمائے گا۔ اب دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اللہ جنت میں میرا نکاح کس کے ساتھ کرے گا، جنت میں میرا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے ولی تھے حضرت عبداللہ بن زید، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اللہ تو جنت میں میرا نکاح کس کے ساتھ کرے گا؟ میں اسے زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں۔
جنت میں میرا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ میں زمین پر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج تو ہم دنیا کی لڑکیوں کو دیکھنے بھاگتے ہیں، ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید کی تمنا دیکھو، یہ اللہ والوں کی تمنا ہوتی ہے۔ ہماری تمنا کیسی رہتی ہے بتانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اللہ والوں کی تمنا، اے اللہ تو جنت میں کس عورت سے میرا نکاح کرے گا، میں اس عورت کو زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک رات دعا کی، قبول نہ ہوئی، دوسری رات پھر ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کی، قبول نہ ہوئی، تیسری رات پھر ہاتھ اٹھائے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے ولی، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ چاہے تو بندے کی دعا فوراً قبول کر لے، اور اگر اللہ چاہے تو دیر سے دعا قبول کرے۔ لیکن ہم ہیں، ہمارے پاس تو کچھ عبادت بھی نہیں، بس آج کے آج ہی میری دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ پہلے ایسے بند تو صحیح، پہلے نیک والوں کام تو کر لے، پہلے اللہ کو تو راضی تو کر، راضی ایک مرتبہ نہیں کرنا اور دل کے اندر یہ سوچنا کہ بس میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ میری دعا فوراً قبول کر لے۔ یہ اللہ کے ولی حضرت عبداللہ بن زید 3 راتوں تک دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسری رات آپ نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا اللہ جنت میں جس کے ساتھ تو میرا نکاح کرنے والا ہے میں اسے زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کر کے سوئے، کیا دیکھا؟ خواب میں ایک عورت آئی، اور اس عورت نے خواب میں آنے کے بعد کہا میرا نام میمونہ ولید ہے۔ میرا نام، غور سے سننا تو یہ دماغ میں آئے گا۔ خواب میں آ کر اس عورت نے کہا کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ آپ کی آنکھ کھلی، آپ ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے مجھے نام تو مل گیا، میمونہ ولید ہوں میرا نام اور میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ ساری رات آپ نفل پڑھتے رہے، فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھ لی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سواری پر سوار ہوئے اور سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچے۔ جیسے ہی بصرہ پہنچے، بصرہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زید آئے ہیں۔ لوگوں نے استقبال کیا، لوگ استقبال کرنے قریب آ گئے۔ لوگوں نے جب آپ کا استقبال کیا تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ اس وقت کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے ارشاد فرمایا آپ کے شہر میں میمونہ ولید نام کی کوئی عورت رہتی ہے؟ سارے لوگ پریشان، سب نے تعجب سے کہا حضرت میمونہ ولید سے ملنے کے لیے آپ وہاں سے یہاں تک آئے؟ ایک میمونہ ولید کو ملنے کے لیے آپ وہاں سے یہاں تک آئے؟ آپ نے کہا میں اسی سے ملنے آیا ہوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت میمونہ ولید ملنے والی عورت بھی نہیں ہے، کالے رنگ کی ہے، جسم پورا کالا ہے اور حرکتیں کیسی ہے؟ دنیا جب ہنستی ہے تو وہ روتی ہے اور دنیا جب روتی ہے تو وہ ہنستی ہے۔ مجنون ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، گھر پہ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی عورت ہے، لوگوں سے بکریاں لیتی ہے، چرانے جاتی ہے، شام کے وقت بکریاں چرا کر آتی ہے، لوگ اس سے اجرت دیتے ہیں۔ میمونہ ولید کوئی کام کی عورت نہیں، آپ اس سے ملنے وہاں سے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہاری بات ہے، میں جو کچھ سن کر آیا ہوں میری الگ دنیا ہے، مجھے بتاؤ میمونہ ولید ابھی کہاں ملے گی؟ لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں گئی ہوگی بکریاں چرانے۔ کہا وہ جنگل کا راستہ بتاؤ، مجھے وہ جنگل میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ جنگل بہت خطرناک ہے، خوفناک جانور وہاں رہتے ہیں، شام تک رک جائیے، شام کو وہ عورت آئے گی تب آپ مل لینا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا شام کس نے دیکھی ہے؟ شام دیکھی کس نے؟ کیا معلوم شام سے پہلے اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو؟ میں تو ابھی جانا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میمونہ ولید کون سے جنگل میں گئی ہے؟ لوگوں نے راستہ بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید اسی راستے پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں جب میں اسی خوفناک جنگل میں پہنچا تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، واقعی جو جنگل تھا بڑا ہی خوفناک تھا، قسم قسم کے جانور۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں آسانی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے فرماتے ہیں میں حضرت میمونہ تک پہنچ ہی گیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں نے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ حضرت میمونہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اور میں نے ایک منظر اور دیکھا کہ حضرت میمونہ کے قریب بکریاں چر رہی ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، بکریاں چر رہی ہے اور ان بکریوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے شیر کو بھیجا ہوا ہے۔ کبھی شیر بھی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے؟ شیر
بکریوں کو کھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں نظارہ کیا ہے؟ حضرت میمونہ نماز پڑھ رہی ہے اور بکریاں چر رہی ہے اور شیر ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر اور پریشان تعجب میں کھڑا کبھی میمونہ کو دیکھتا، کبھی بکریوں کو دیکھتا، کبھی شیر کو دیکھتا۔ ابھی میں سارے مناظر کو دیکھ ہی رہا تھا۔ حضرت میمونہ نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ آپ نے وہ سبحان اللہ نہیں کہا جو مجھے توقع تھی۔ حضرت میمونہ نے کیا کہا؟ سلام پھیرتے ہی نماز مکمل کرتے ہی اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ حضرت عبداللہ بن زید نے فوراً سہم گئے اور پکار کر کہا اے میمونہ تیری میری ملاقات بھی نہیں، پہلی ملاقات ہے، کوئی جان پہچان بھی نہیں، تو میرا نام تک جانتی ہے؟ میمونہ نے کیا کہا تھا؟ اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ حضرت عبداللہ نے کہا اے میمونہ بات کیا ہے؟ کبھی ملاقات نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی واٹس اپ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو نے میرا نام کیسے پہچانا؟ تو مجھے پہچان کیسے گئی؟ تو حضرت میمونہ نے کہا اے عبداللہ جس رات اللہ نے تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے تجھے میرے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ جو اللہ تجھے بتا سکتا ہے وہی اللہ نے مجھے بھی تیرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر حضرت میمونہ سے حضرت عبداللہ نے پوچھا اے میمونہ یہ تو بتاؤ، یہ بکریاں ہیں، یہ شیر ہے، شیر بکریوں کو کھا جاتا ہے، شیر کا کام ہے بکریوں کو کھا جانا، لیکن آخر بات کیا ہے؟ تو نماز پڑھ رہی ہے، بکریاں چر رہی ہے اور بکریوں کی حفاظت شیر کر رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس میمونہ نے کہا اے اللہ کے بندے عبداللہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی تو شیر نے میرے بکریوں سے صلح کر لی ہے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی میری بکریوں نے شیر سے صلح کر لی ہے، میں اللہ کی بات مانتی جاتی ہوں، میری بکریاں شیر کی باتیں مانتی جاتی ہیں۔ وہ فرماتی میں اللہ کا ذکر کرتی جاتی ہوں، اللہ کو یاد کرتی جاتی ہوں، جب اللہ کو یاد کرتی جاتی ہوں تو اللہ نے سارے چیزیں میرے ہاتھ کے نیچے کر دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ سکون عطا فرمایا ہے کہ اس جنگل کے اندر قسم قسم کے درندے ہیں، خوفناک جانور ہے، لیکن مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں ڈر لگتا ہے تو پھر صرف اللہ سے لگتا ہے، کسی اور سے ڈر نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے تو صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے ذکر کا انعام کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بلند مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس دل سے دنیا کی محبت نکال دیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دل میں خدا بھی رہے دنیا بھی رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دل پاک اور صاف کر دے دنیا سے۔ جب یہ دل دنیا کی آشائشوں سے، دنیا کی غلاظتوں سے، ساری چیزوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر اس دل میں اللہ کی نورانیت آئے گی، اللہ کی وحدانیت آئے گی۔ جب اس دل میں اللہ کی وحدانیت نورانیت آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ اس دل سے پہلے دنیا کی محبت نکال دو۔